اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ آپ کی جو سوالات ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ آقا، اب آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم جمعے کے بارے میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بارے میں بہت سارے سوالات بھی ہیں، اور اسی کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سی تفصیل بیان کریں، اس کے بعد پھر ہم اس پر کچھ سوالات آپ سے لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، نماز جمعہ اپنے آپ پہ واجب عمل ہے، لیکن غیبت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں نماز جمعہ واجب اختیاری ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ نماز جمعہ پڑھے چاہے نماز ظہر پڑھے۔ البتہ نماز عصر تو اسے پڑھنی ہی ہے، دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے اگر نماز جمعہ وہاں باقاعدہ ہو رہی ہے۔ بہت سے علاقے ہیں جہاں نماز جمعہ ہو ہی نہیں رہی، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو نماز ظہر ہی پڑھنی ہے جمعے کے دن۔ لیکن اگر کسی علاقے میں نماز جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ ہو رہی ہو، یعنی امام عادل اپنے تمام شرائط کے ساتھ مسجد جامع میں نماز جمعہ کو برگزار کر رہا ہو اور نماز جمعہ ہو رہی ہو، تو وہ انسان کو اختیار ہے، تب بھی اختیار ہے کہ چاہے وہ جمعہ پڑھے چاہے وہ نماز ظہر پڑھے۔ لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ انسان جا کر دیگر مذاہب کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لے کہ وہ ہمارے نماز جمعہ ضرور پڑھنی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی ایک بہت امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ امام عادل ہو، اور عدالت کی شرط یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ عدالت سے خارج ہے اور اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جمعے کے دن اگر امام عادل نماز کو برپا کر رہا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ نماز جمعہ پڑھے اور چاہے تو نماز ظہر پڑھے۔ اگر کوئی انسان جمعہ پڑھ لیتا ہے تو ظہر اس پر سے ساقط ہو جائے گی، اگر وہ ظہر پڑھ لیتا ہے تو دیگر کوئی بھی نماز کی گردن پر نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام موجود ہوں، امام خود ظہر کو جمعے کو برگزار کر رہے ہوں، یا امام کسی کو نائب بنا کر بھیجے اور کسی علاقے میں وہ نماز جمعہ کو برپا کرے، تو پھر انسان کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ نماز جمعہ میں شرکت کرے۔ لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ غیبت کا دور ہے، اور غیبت کے دور میں واجب اختیاری ہے۔ آپ ایک کو اسی کو انجام دے دیں تو دونوں میں سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص سفر میں ہے مثلا، اس کے لیے قصر ہے ظہر کی نماز، اور وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ جمعہ پڑ گیا ہے اور وہ جس شہر میں ہے اس دن اس کو چاہتا ہے کہ نماز جمعہ ادا کر لی جائے، تو اب اس کے لیے کیا نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھنا ہے، یا وہی پھر اختیاری طور پر ہے کہ اس کو نماز عصر ظہر جو ہے وہ قصر کی نیت سے پڑھنا ہے؟ بالکل اس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ نماز جمعہ پڑھے اور چاہے نماز ظہر پڑھے۔ البتہ نماز ظہر اگر پڑھے گا تو اس کی نماز ظہر قصر ہے، جمعہ پڑھے گا تو جمعہ 2 ہی رکعت ہے، اس میں کوئی قصر اور اس کی بات نہیں آتی ہے۔ دونوں میں یہاں پر بھی اس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ 2 رکعت نماز ظہر قصر کی نیت سے پڑھے اور چاہے نماز جمعہ پڑھے۔ جہاں پر جمعے کے مسائل ہے وہاں پر ایک چیز یہ کہ جو ہمارے کو محقق ہونے کے لیے 5 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک امام اور 4 اس کے مامون۔ ان 4 میں کوئی ایک مسافر اگر ہے تو وہ شرائط پورے نہیں ہوں گے، لیکن اگر 4 سے زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک اور مسافر اس میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہراً بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مسافر ہونے کی وجہ سے جمعے میں شرکت کر سکتا ہے، لیکن جمعے کے تحقق پیدا کرنے میں 4 معمومین جو چاہیے ان میں سے کوئی ایک مسافر اگر ہے تو مسئلہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسافر نہیں ہے، ممیز بچہ نہیں ہے، بالغ عاقل 4 لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو باقی کوئی اگر اس میں آ کر مسافر شریک ہو گیا تو اس کی نماز بھی صحیح ہے، باقی لوگوں کی نماز بھی صحیح ہے۔ اب کیونکہ نماز کے لیے یہ ہے تو جو جمعہ پڑھا جاتا ہے اس میں جو خطبے ہیں وہ واجب ہیں سننا۔ مثلا کوئی شخص آتا ہے اور وہ جمعہ واجب کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبوں کو بھی سنے۔ مثلا وہ خطبے چھوٹ جاتے ہیں اور نماز کے دوران آتا ہے، تب اس کے لیے کیا حکم ہوگا جمعے کی نماز کے لیے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر خطبے کو ترک
نہ کرے اور امام کے خطبے کو باقاعدہ دونوں خطبوں کو سنے۔ ایک دفعہ کہ نہیں قصد یہ ہے کہ میں خطبے میں پہنچوں گا، نہیں پہنچ سکا، ٹریفک میں پھنس گیا، کہیں لیٹ ہو گیا، راستے میں کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی حرج نہیں، اگر وہ نماز میں پہنچ گیا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ البتہ اگر اس طرح سے کہ دونوں خطبے چھوٹ جائیں اور بیچ نماز میں پہنچا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نماز ظہر بھی بغیر قضا اور واجب کی نیت کے انجام دے دے۔ لیکن اگر گھر سے نکلا تھا واجب کی نیت سے جمعہ پڑھنے، لیکن بیچ خطبے میں پہنچ سکا ہے، دونوں خطبے ختم ہونے کے بعد پہنچا، لیکن قصد یہی تھا کہ میں خطبہ سنوں گا، تو اس کی نماز اپنے آپ میں صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ریحان عباس صاحب سوال کرتے ہیں، یہ سلطان پور سے، السلام علیکم آقا، نماز میں شامل ہونے کے کیا اصول ہیں اور کس طریقے سے؟ مثلا اگر میں سورہ الحمد سے کے بیچ میں آیا تو مجھے رکنا پڑے گا رکوع تک، یا میں اس میں شامل ہو کر سورہ الحمد پڑھوں؟ اگر کوئی انسان نماز جماعت کے لیے سوال جی، اگر کوئی انسان نماز جماعت میں شرکت کرنا چاہتا ہے، امام اگر کھڑا ہو کے پہلی یا دوسری رکعت پڑھ رہا ہے کہ سورہ حمد پڑھ رہا ہوگا، تو وہ کہیں سے بھی شریک ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رکوع سے پہلے کہیں سے بھی کوئی انسان شریک ہو سکتا ہے۔ رہی بات تلاوت کرنے کی، اسے تلاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جماعت پڑھ رہا ہے اور اس کو امام کی آواز سنائی دے رہی ہے تو اسے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر رکوع کے بعد شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی وہ رکعت جو تمام ہو گئی اس کو ختم کر کے جب اب کھڑا ہوگا تب اس پہ شریک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شریک ہونے میں سورہ حمد کے بیچ میں یا دیگر کسی سورے کے بیچ میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رکوع سے پہلے حد اکثر جو ہے پھر وہ رکوع ہے، یعنی امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے نماز جماعت میں اگر شریک ہو گیا تو وہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اگر نہیں شریک ہو تو اسے انتظار پڑھنا پڑے گا، امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تبھی وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال، السلام علیکم، آر ای رنگس پرمیسیبل اینڈ از پرفارمنگ غسل ود دی ایئر رنگس پرمیسیبل؟ خود کان میں بندے پہننا خواتین کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ بہت سے علاقوں مرد بھی اگر کان میں عام طور سے لیفٹ پہ پہنتے ہیں، کچھ علاقوں میں رائٹ پہ پہنتے ہیں، ایک بندہ پہنتے ہیں، اس پہ اپنے آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے، بندہ پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بندہ کا پہننا آرائش میں شامل ہو تو پھر اس کو نامحرم سے چھپانا ضروری ہو جائے گا۔ البتہ عام طور سے کان کو ویسے بھی چھپانا ضروری، صرف چہرے کو دکھانے کی اجازت ہے جو علماء نے اجازت دی ہے، تو اگر بندہ پہنے تو بہرحال اس کو چھپانا ضروری ہے نامحرم کی نگاہ سے۔ اب رہی بات وضو کے لیے، تو وضو کرتے وقت، وضو کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں، کوئی کان تک نہیں جائے گا، غسل کے لیے مسئلہ آتا ہے کہ جب انسان غسل کر رہا ہے اور کان میں بندے پہنے ہیں تو اس کے غسل کا کیا حکم ہے۔ اگر بندے اس طرح کے پہنے ہیں جو کان سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ چپکے ہوئے ہیں، تو جہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے یا پہنچا سکتی ہے پانی پہنچائے گی، باقی وہ جو بندے کے اوپر کا حصہ ہے جو چپکا ہوا ہے گوشت سے، اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بندہ اس طرح سے کان میں لٹکا ہوا ہے، کان کو روکے نہیں ہے، ڈھانپے نہیں ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے کان کا دھل جانا کافی ہے، اس کا غسل بھی صحیح ہے، اس کے بندے پہننے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حسین اصغر صاحب السلام علیکم، آقا یہ بتائیں کہ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی چیز چوٹ لگنے کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس پر بہت ساری چیزوں کے سوالات ہیں جو ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں جو انسان جب چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کو کور کرنے کے لیے پہنتا ہے، اب چاہے ہاتھ میں ہو، چاہے سر میں ہو، چاہے پیر میں ہو، وہ پٹی جو بینڈیج ہم آئے ہیں جس کو کہتے ہیں اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کو کسی ایسے عضو میں چوٹ لگی ہے جو وضو کا حصہ ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، یا مثال کے طور پر ماتھے پہ چوٹ لگی ہے، چہرے پہ چوٹ لگی ہے، پیر میں چوٹ لگی ہے، اور وہ وضو کا حصے پہ چوٹ لگی ہے، اگر وہ اس پٹی کو ہٹا سکتا ہے وضو کے لیے تب تو بیسٹ یہ ہے اور سب سے اچھا یہ ہے کہ اس پٹی کو ہٹا دے، اپنا وضو نارملی کرے اور اس کے بعد دوبارہ پٹی پہن کے نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح سے پٹی بندھی ہے یا زخم اس طرح کا ہے، اس کو بار بار کھولا نہیں جا سکتا، تو اب اس شخص کی ذمہ داری ہے وضو جبیرہ کرنا۔ وضو جبیرہ کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور میں ہاتھ دھوتے وقت اپنے پورے ہاتھ کو دھو لوں جس طرح میں دھوتا ہوں، صرف اس حصے میں پانی نہیں جا سکتا، یہ پانی نقصان دہ ہے، تو میں اپنے اس ہاتھ کی تری سے اس اوپر کے حصے کو صرف مس کر دوں، یہی کافی ہے، وضو صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں
السلام علیکم آقا، کیا متع کے لیے آدمی کا کسی عورت سے پوچھنا یا عورت بھی کسی سے متع کے لیے اپنے آپ کو اس سے پیش کر سکتی ہے یا پوچھ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ اگر کوئی خاتون، البتہ دیکھیں چاہے مرد جس طرح خواستگاری کرتا ہے شادی کے لیے، یعنی کسی سے طلب کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جس طرح اسی طرح عورت بھی کر سکتی، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف خواستگاری کر سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں، جس طرح شادی میں بھیج سکتے ہیں اسی طرح عقد موقت یعنی متع کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے مرد کسی عورت کو پرپوز کرے یا پیغام بھیجے یا خاتون کسی مرد کو پیغام بھیجے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب یہ دونوں اس کام کے لیے تیار ہوں تو عقد پڑھا جائے، اپنے شرائط کے ساتھ عقد پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ موقت ہو چاہے دائمی ہو، صرف پوچھ لینا کافی نہیں ہے اور صرف رضامندی کافی نہیں ہے، اصل عقد کا پڑھا جانا کافی۔ اگر عقد موقت یعنی متع کر رہے ہو تو عقد کا پڑھا جانا اور مدت کا اور مہر کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر صرف عقد دائم پڑھ لیں جیسے کہ عام طور سے شادی بیاہ ہوتے ہیں تو وقت تو عقد کا پڑھا جانا اور مہر کا معین ہونا یہ ضروری ہے تاکہ عقد صحیح ہو سکے۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، متع میرج، ڈو آئی ہیو ٹو اسپیسیفائی the time by hours or can be specify the time by days? Of example, I will do mut'a with you for the day, meaning for the rest of the day. تو اس کے بارے میں ایلیبریشن۔ اگر کوئی انسان چونکہ عقد موقت میں مدت طے ہونا ضروری ہے، لہٰذا مدت کسی بھی دن میں بھی طے کر سکتا ہے، راتوں میں بھی طے کر سکتا ہے، گھنٹوں میں بھی طے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں تم سے عقد کرتا ہوں، میں یہ عقد کرتا ہوں 10 دن کے لیے، عقد کے صیغے عربی میں پڑھنے سے پہلے آپس میں طے کر لیں، تو جس دن سے عقد پڑھا اس دن سے 10 دن کا ہو جائے گا، دن کا اور گھنٹے کا طے کرنا ضروری نہیں ہے، اتنا زیادہ اسپیسیفک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عام روزمرہ میں 10 دن مانا جاتا ہے اسی کو ہم 10 دن مانیں گے۔ ایک دفعہ کہ نہیں کچھ گھنٹوں کے لیے متع کر رہا ہے تو وہ گھنٹے طے کرنا ضروری ہو جائیں گے، اسی لیے نہیں ہم ایک ہفتے کے لیے متع کر رہے ہیں تو ایک ہفتہ عرف میں 7 دن کو کہتے ہیں، تو یہ 7 دن کے لیے عقد صحیح ہے۔ ایک مہینے کے لیے عقد کر رہے ہیں تو جس دن سے طے کیا، اگر تاریخ طے کی ہے مثال کے طور پر 10 تاریخ سے اس مہینے کی 10 تاریخ سے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک ہم عقد موقت میں ہیں تو طے۔ اگر دن نہیں معین کیا، صرف ایک مہینہ کا ہے تو جس دن سے عقد پڑھا گیا اس دن سے 30 دن کے بعد عقد اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اگر اب جیسے عقد کی بات ہے کہ عقد دائمی کے بعد کوئی عورت جو ہے وہ عدت میں چلی جاتی ہے، عدت یعنی اگر اس کا شوہر مر جائے تو طلاق ہو جائے، تو کیا متع کے بعد بھی اس کو عدہ کرنا پڑتا ہے؟ یہ عدت کی متع کے بعد بھی عدت کی ضرورت ہے، لیکن متع میں عدت اور دائم کی عدت میں فرق ہے۔ متع کے بعد 45 دن کی عدت کافی ہوتی ہے، لیکن عقد دائم میں 2 طہر اور عقد دائم کے میں اگر وہ عدہ وفات رکھ رہی ہے تو 4 مہینہ 10 دن کا عدہ اس کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، سوال کرتے ہیں کہ آقا اکثر کر کے جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو اس پر ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ مثلا اگر باپ اس دنیا سے گزر گیا ہے تو سب سے پہلے بلایا جاتا ہے کہ بیٹے آئیں اور اس کی میت کو جنازے کو کندھا دیں، اسی طرح سے اگر بیٹا مر جاتا ہے تو کیا یہ مکروہ ہے جو عزیز یا بالکل گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کندھا دینا؟ اس کے بارے میں ذرا فرما دیں۔ کندھا دینا عین ثواب کا کام ہے، جی، کندھا دینے میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ لاش کو اٹھانے میں خصوصاً باپ کے لیے جوان کی لاش کو اٹھانے میں کراہیت ہے، یعنی لاش اٹھانے سے مراد یعنی اگر وہ لاش کہیں پڑی ہوئی ہے مثال کے طور پر بیڈ پہ ہے یا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، گھر میں شفٹ کرنا ہے، اب اس لاش کو اٹھانا کراہت بعض روایات میں ذکر ہوا، البتہ کراہت ہے، یعنی بہتر ہے یہ کام نہ کیا جائے کیونکہ اسلام عاطفی مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام بہت سخت ہے ایک باپ کے لیے کسی جوان کی میت کو اٹھانا، یا اگر مثال کے طور پر بچہ چھوٹا ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے اس میت کو اٹھانا ایک سخت چیز ہے، اس کے دل کے لیے بہت سخت ہے، تو اگر ایسا مسئلہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ یہ کام انجام نہ دیا جائے۔ لیکن نہیں، اگر عادی ہے اس کے لیے، جوان ہے شخص، اس کو معلوم ہے کہ باپ کے انتقال کا ہے اور یہ عام سی چیز ہے، ہر ایک کو انتقال ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، عین ثواب کا کام ہے، وہ بالکل شرکت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر باپ کندھا دینا چاہے اپنے بیٹے کی میت کو تو کوئی حرج نہیں، اس میں کراہیت
نہیں ہے اس کام کو انجام دے، مگر یہ کہ اس کے لیے سخت ہو، مگر یہ کہ اس کے لیے شدت کا سبب بن جائے یا اس کے لیے سختی کا سبب بن جائے تو پھر کراہت آ جاتی ہے اور پھر اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ جو پہلو ہے یہ ان عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو نہ کرنے دیں، یعنی والد کے لیے یا بیٹے کے لیے، بے شک اصل عوام کے لیے، سماج کے لیے، کہ ان کو انوالو ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ خود انوالو ہو جائیں، تاکہ اس بیٹے کے لیے جو ابھی غم آیا ہے باپ کا چلا جانا، یا باپ کے لیے سخت ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کو ڈھارس مل جائے، سپورٹ مل جائے۔ خود اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک انسان جو ہے اس کا بیٹا مر بھی جائے اور اس کو اسی کو غسل بھی دینا پڑے، خود ہی کفن دینا پڑے، تو اس کے لیے اور شدت ہو جاتی ہے۔ اس شدت کو ختم کرنے کے لیے ذمہ داری دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ اسلام بہت عاطفی محبت کا مذہب ہے، وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے تاکہ انسان کے اوپر سائیکولوجیکل ٹراما والی جو کیفیتیں ہوتی ہیں، بہت ممکن ہے کہ انسان غسل تو دے رہے اپنے بچے کو، جوان کو، لیکن بعد میں ایک ٹراما سے گزرے گا، بہت امکان ہے۔ تو خدا وند عالم کی شریعت نہیں چاہتی کہ وہ ٹراما میں سے گزرے، اسی طرح برعکس بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس ٹراما سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ لیکن نہیں، اگر وہ ٹراما میں نہیں جا رہا ہے یا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو حرام نہیں ہے، وہ اس کو انجام دے سکتا ہے۔ ہاں، دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس ٹراما میں جانے سے بچائیں اور اس سے اس عمل کو بچا کر تو خود اس چیز کو انجام دیں تاکہ ثواب کا بھی سبب بنے اور اس شخص کی سپورٹ بھی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ کے رقم شرعی یا آپ کی طرف سے بھیجے گئے تعاون سے ہم اس طرح کے پروگرام بنا پاتے ہیں، اور یقیناً آپ کے ہی تعاون سے اس طرح کے پروگرام اور دیگر وہ پروگرام جو تعلیمات معصومین کی ترویج کرنے کے لیے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نمبر اسکرول پر چل رہے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس پر، اس پر آپ اپنی رقم شرعی یا دیگر وہ صدقات بھیج سکتے ہیں جس کی ہمیں اشد ضرورت بھی رہتی ہے۔ آئیے کچھ اور سوال کے ساتھ آگاہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آگاہ، اب ایک سوال اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ مثلاً غسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم لکھنؤ کی بات کریں تو یہاں پر غسال، پروفیشنلی غسال جو لفظ غسل میت کے لیے ہوتا ہے، تو کیا شرعی طور پر یہ ہے کہ غسل دینے والے گھر کے لوگ ہوں، افراد ہوں، اور خاص طور سے اس کو صحیح طریقے سے غسل کریں؟ دیکھیں، کسی آدمی سے اولاً جیسی کوئی انسان اس دنیا سے گیا مسلمان کی اگر مرتا ہے تو تمام لوگوں پر جو اطراف میں ہیں ان پر جو کام واجب ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے غسل دینا، یعنی اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس پہ نماز پڑھنا، اس کو دفن کرنا، یہ تمام لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کام میں بہتر یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو نزدیکی ہوں اور اس کام کو بہتر طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہوں وہ انجام دیں تو زیادہ بہتر۔ اگر میت نے کسی کو ولی بنایا ہے اپنا اور اسے تعین کیا ہے کہ تم مجھے غسل دو گے اور اس نے ولایت کو قبول کیا ہے تو وہی اس کو غسل دے گا، وہی اس کو کفن پہنائے گا، وہی اس کو نماز کے لیے آمادہ کرے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو وہ لوگ جو اس کے وارث ہیں وہ اپنے حساب سے اس کام کو انجام دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی اور سے غسل دلوانا یا ایسے سے غسل دلوانا جو پتہ نہیں صحیح سے غسل دے گا نہیں دے گا، اس طرح سے کام انجام نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنے جوانوں سے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ غسل دینے کے طریقے کو سیکھیں۔ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے میت کو غسل دینا، بس یہ کہ انسان اس سے دور بھاگتا ہے، جبکہ اس سے دور بھاگنا نہیں چاہیے، عین ثواب کا کام ہے۔ میں یہ چاہوں گا سرکار کہ یقیناً، کیونکہ جب کتابوں میں اور تمام علماء سے سنتے ہیں، لیکن آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے لوگوں تک پہنچے، کتنا ثواب رکھا ہے ایک غسل دینے والے انسان کے لیے، کہ مطلب کہا جیسے وہ پانی ڈالتا ہے تو وہ جو غسل دے رہا ہوتا ہے اس کے بھی گناہ اس طرح سے دھل جاتے ہیں۔ اس کے بے شک بے شک بہت زیادہ اسلام نے ہر وہ عمل، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ عمل جو ہماری ضرورت ہے، جی، خداوند عالم نے لطف اور کرم کے ذریعے اس ضرورت کو بھی ثواب میں تبدیل کر دیا تاکہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ دیکھیں، اس میت کو دفن کرنا سماج کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ میت اپنی ہی بہت عزیز کی بھی میت اگر آپ کے گھر میں رکھی رہ جائے کچھ دن تو نہ وہاں کوئی بیٹھ سکتا ہے نہ وہاں کوئی رہ سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ دیگر لوگ بھی مریض ہو کے ایک کے بعد ایک ان کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ عزیز ترین شخص کی میت جو ہے وہ کوئی اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کو دفن کرنا ہماری ضرورت ہے، یعنی سماج کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے دیگر لوگ محفوظ ہو جائیں، کیونکہ اس کے جسم کے تعفن اور جو حالت ہوگی وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اب ضرورت ہماری ہے، خداوند عالم کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ دفن ہو یا نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس کی ذات اقدس کو، لیکن اس نے اس عمل میں بھی کہ اس کو غسل دو گے تو میں ثواب ملے گا، اس کو دھویا جائے نہ دھویا جائے خدا کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے،
یہ تو اس کے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو ویسے بھی مٹی میں مل جانا ہے، لیکن اس کو دھونے سے، اس کی نجاست کو دور کرنے سے، اس کی غلاظت کو دور کرنے سے، اس کو کفن پہنانے سے، اس کو زمین میں دفن کرنے سے اور اس پر بیٹھ کر تلقین پڑھنے سے صرف اس کو فائدہ ہے اور تمہیں فائدہ ہے لیکن ہم یعنی خداوند عالم اپنے لطف اور کرم سے اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے، تو ہم اس عظیم نعمت سے محروم کیوں جائیں، عظیم ثواب سے محروم کیوں ہو جائیں؟ لہٰذا جوانوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں غسل ہو رہا ہو وہاں شرکت کریں تاکہ سیکھ بھی سکیں اور ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح کفن دینا سیکھیں، کس طرح سے کفن دیا جاتا ہے، کس طرح سے کفن پہنایا جاتا ہے، کس طرح سے کفن کاٹا جاتا ہے، کس طرح سے انسان کو غسل کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر حنوط لگایا جاتا ہے اور کس طرح سے نماز میت پڑھی جاتی ہے، تاکہ خدا نہ کرتا کبھی ایسی جگہ پھنس گئے جہاں کوئی نہیں ہے تو کم سے کم ہم کچھ لوگ مل کر یہ کام انجام دے سکتے ہوں، خصوصاً ایسے شہروں میں جہاں ہماری آبادی کم ہے۔ لہٰذا اس کو سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کے ساتھ ساتھ سماج میں یہ عمل کرنے والا ایک ایسا انسان بنے گا جس کو سماج قدر کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ دوسرے کے وقت ضرورت کام آنے والا شخص ہے، اور اس طرح کے موقع پہ جب دیگر لوگ ہٹ جاتے ہیں تب بھی یہ آگے رہتا ہے، یہ خود اس کی شخصیت کے لیے بھی اچھا ہے، خداوند عالم بھی اس کو ثواب عطا کر رہا ہے اور وہ ایک خدمت دین بھی انجام دے رہا ہے۔ یہ سب ایک بہترین چیز ہے جو ایک مسلمان جوان کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اب خمس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ میت سے ریلیٹڈ ہے۔ کسی بھی شخص کا جو خمس وہ نکالتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر پھر بات یہ چلتی ہے کہ جو اس کا کفن ہے اور دیگر جو سامان میں جو اخراجات ہیں اس میں سے الگ سے خمس نکالا جائے، کہ الگ سے خمس نکالا جائے یا اسی جو خمس نکال چکا ہے آلریڈی اس کی اس رقم سے خمس جا چکا ہے، اور جو نہیں نکالتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص معین وقت کے اوپر خمس نکالتا ہے، یعنی صاحب وقت ہے، یعنی وقت طے ہے اس کا، وہ ہر سال اس کا خمس نکالتا ہے، تو پھر اس کا جو ترکہ ہے اسی سے اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو الگ سے خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خمس نہیں نکالتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ خمس نہیں نکالتا، تو بہتر یہ ہے کہ جو کفن اس کو دیا جائے اس کا خمس نکال دیں، کیونکہ کم سے کم یہ جو کفن اس کے جسم پر ہے اس کے اوپر کسی کا غصبی کا حکم نہ، کیونکہ خمس نہ دینے کے نتیجے میں غصب ہے، امام کا حق ہے اور مسلمین کا حق ہے جو اس کی گردن پر باقی رہے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اگر اس نے خمس نہیں دیا ہے اور نہیں دیتا ہے تو کم سے کم اس کی جو کفن کی قیمت ہے اس کا خمس ادا کر دیا جائے، اسی کے مال سے ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر صاحب وقت ہے، خمس دیتا ہے، وقت کے اوپر ادا کرتا ہے، تو یہ سال کے خرچوں میں آئے گا، اس کے اوپر الگ سے خمس دینے کی ضرورت نہیں۔ جزاک اللہ۔ زہرا صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ خمس کی رقم ہے اور کچھ اور دیگر صدقات ہیں، تو اس کو کیسے ہم کس کو بھیجیں؟ کیا کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی کچھ شرعی حکم ہے؟ اگر خمس ہے تو ضروری ہے کہ اپنے مرجع تقلید کو یا ان کے نمائندے کو دیں یا جن کے پاس اجازات ہوں، جیسے کہ آپ نے ابھی تاکید بھی کی تھی کہ ہمارے چینل کے پاس بھی اجازات موجود ہیں تمام مراجع کے، اور وہ اپنی رقوم شرعیہ حتی صدقات کے پیسے بھی نیچے جو دیے گئے نمبرز ہیں ان کے اوپر اسکرول میں دے سکتے ہیں، وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ مورد قبول ہے۔ لیکن اس میں ایک خیال ضرور رکھیں کہ جب اس طرح کوئی کام انجام دیں تو ضرور انفارم کر دیں اور اپنا میسج کے ساتھ ضرور بتا دیں کہ یہ رقم خمس کی ہے، یہ صدقے کی ہے، تاکہ اس کو اسی طرح سے مصرف کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے کچھ اور اہم موضوعات کے ساتھ اور کچھ اور سوالوں کے ساتھ۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔